الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب نام آتا ہے کہ وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو قیامت جو ہے وہ بالکل پھر قریب لگتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد بھی کچھ آئیڈیا ہے، یہ ہے کہ 120 سال تو کم از کم بعد میں بھی لگیں گے ہی۔ خیر، اس پہ ابھی گفتگو نہیں ہے، ابھی یہ گفتگو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ عیسیٰ ہی کیوں آئیں گے؟ کیا نبیوں کی کمی ہے؟ یہ سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں آئیں گے، کوئی اور نبی آ جائے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام نیچے سے اوپر جا کر آپ کی نمازیں کم کروا سکتے ہیں، 45 نمازیں جو آپ کی کم ہوئی ہیں، یہ تمام بخاری اور مسلم، مشکات، ان کتابوں کے حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے کم کروائی ہیں، تو اگر وہ نیچے سے جا کے اوپر کم کروا سکتے ہیں تو جب مسلمان مشکل میں پھنسے ہوئے ہوں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دے اللہ تعالیٰ۔ کوئی اور سخت نبی موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے اور کون سخت نبی ہو سکتا ہے؟ انہیں بھیج دیں اور وہ آ کر مسلمانوں کی ہیلپ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو ہیلپ ہی کریں گے نا مسلمانوں کی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجا گیا اور یہ کتنا عرصہ رہیں گے، کیا کریں گے اور قبر کہاں ہوگی؟ تو آئیے گفتگو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مسیح جو ہے اس کا انتظار تینوں بڑے مذاہب کر رہے ہیں، مسلمان، عیسائی اور یہودی، تینوں کر رہے ہیں کہ مسیح آئے گا۔ فرق اتنا ہے کہ یہود جو ہے وہ مسیح کاذب کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان اور عیسائی جو ہیں یہ مسیح صادق کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار مسلمان اور عیسائی دونوں برابر کر رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے متعلق بات چیت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کون سی باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ قیامت کو یاد کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہ آئے گی جب تک اس سے پہلے تم 10 علامات نہ دیکھ لو۔ تو ان 10 میں سے 5 کا ذکر حضور نے کر دیا۔ دھواں، یہ علامات میں سے بہت دھواں ہو جائے گا۔ پھر دجال، چوپایا، دعوت الارض جسے کہتے ہیں، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، مسلم شریف۔ اس میں آپ نے 10 بیان نہیں کی، بس ایک ٹچ دیا، بتلایا۔ اس حدیث میں بات کا تذکرہ ہے، بس حضور نے ترتیب بھی نہیں بتائی اور تکمیل بھی نہیں کی کہ کتنے 10 سارے نہیں گنوائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ لانے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو ہی کیوں بھیجے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور ان کی شکل کے کسی بندے کو مار ڈالا تھا، ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ قتل عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوئے۔ اور علامہ ابن حجر فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو اور ان کے سردار کو خود قتل کریں گے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کے اپنے دشمنوں کو خود قتل کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی احادیث جو ہیں وہ بے شمار ہیں، بخاری و مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایسا وقت قریب آنے والا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہو کر عدل و انصاف کریں گے۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ ابو نعیم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہوگا جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ تفسیر طبری میں ہے کہ ایسی امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں ہوں اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور مسند امام احمد میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آخری زمانہ میں نزول قیامت کی علامات میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہاں تشریف لائیں گے؟ لوگوں میں مشہور یہ ہے بس اتنا سارا کہ دمشق کی مشرقی جانب سفید مینارے پر وہ اتر جائیں گے۔ اب یہ سفید مینارہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ ہلکے زرد رنگ کے 2 کپڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ہوں گے۔ سر کے بال اگرچہ بھیگے نہ ہوں گے تب بھی چمک اور صفائی کی وجہ سے ایسے ہوں گے کہ گویا ان سے پانی ٹپک رہا ہے۔ صحیح ابن حبان میں ہے کأن راسہ یقطر وإن لم یصبہ بلل، گویا کے کاننا کا مینز ہوتا ہے گویا کے ان کے سر سے قطرے بہ رہے ہیں۔ یہ گویا کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات نہیں ہے، لگے گا ایسے۔ وإن لم یصبہ بلل، تو گویا کہ پانی نہیں ہے۔ لیکن بخاری شریف جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں ہے کہ بالوں کی لمبائی کندھوں تک ہوگی، آپ کی سر سے پانی ٹپکتا ہوگا۔ اب جس مینارہ سے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ کہاں ہے؟ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ النہایہ میں صفحہ 741 ہجری کے اندر وہ کہتے ہیں
کہ اس 747 ہجری میں اس مینارے کو جلا دیا گیا تھا، آگ لگا دی گئی تھی، اور دوبارہ اس کی تعمیر جو ہے وہ مینارے کی ہوئی، سفید پتھر سے اس کی تعمیر کی گئی، کیونکہ حضور نے یہ فرمایا نا کہ وہ سفید مینارے پہ نازل ہوں گے۔ اب آپ سن کر حیران ہوں گے کہ اس مینارے کو بنانے والے عیسائی ہیں اور پیسہ بھی عیسائیوں نے دیا۔ یہ بات آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی کہ اس مینارے کو بنایا بھی عیسائیوں نے، اور پھر یہ مینارہ جس جگہ پہ ہے اس پورے علاقے میں عیسائی ہی رہتے ہیں، تو عیسائیوں نے پیسے اکٹھے کر کے دوبارہ اس کو جو ہے وہ خرچہ دیا اور مینارہ جو ہے وہ بنایا۔ مگر یہ مینارہ بازار کے رستے پر ہے، نہ کہ مسجد پر۔ اب یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ یہ رستے میں آتا ہے، جب بازار میں داخل ہوں گے تو یہ مینارہ نظر آئے گا، تو مینارہ جو ہے یہ مسجد میں نہیں ہے۔ تو وہ بعض لوگوں نے پھر اس لیے یہ کہا کہ یہ وہ مینارہ نہیں ہے، مینارہ جس پہ وہ نازل ہوں گے وہ مسجد اموی کے میناروں میں سے کسی ایک مینارے پر نازل ہوں گے، اور آپ کا نہ قد لمبا ہوگا، نہ چھوٹا، رنگ سرخی و سفیدی کی طرف مائل ہوگا، سینہ جو ہے وہ چوڑا ہوگا۔ حضرت کعب بن اخبار فرماتے ہیں کہ جسم پر 2 ملائم کپڑے ہوں گے، ایک کو آپ تہمت بنا لیں گے اپنا اور دوسرے کو اوڑھ رکھا ہوگا آپ نے، اور جس وقت آپ آئیں گے فجر کی نماز کا جو ہے وہ وقت ہوگا، اقامت جو ہے وہ کہی جا چکی ہوگی۔ اب میں سمجھا کہ حدیث کے اندر جو بیان کیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ یوں لگے گا جیسا کہ یا بخاری میں ہے کہ پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا، تو آپ کو وضو کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ نماز جو ہے وہ بغیر وضو کے پڑھی ہی نہیں جاتی۔ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے تو پانی جو ہے وہ ٹپکتا ہوگا، تو اس سے محسوس ہوا، معلوم یہ ہوا کہ وضو جو ہے وہ آپ کا پہلے سے ہے۔ اترتے ہی جب نماز کا ٹائم ہوگا، اقامت جو ہے وہ ہو چکی ہوگی۔ حاکم نے حضرت حذیفہ بن الیمان سے نقل کیا ہے کہ جب لوگ نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے۔ وہاں یہ ہے کہ ان کے سامنے نازل ہوں گے، ایک جگہ میں ہے کہ وہ مجمع میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ آئیں گے کس گروہ میں؟ یہ جو مسلمانوں کا گروہ ہے جو دجال کے ساتھ جہاد کر رہا ہوگا، 1/3 قتل کر دیے جائیں گے، 1/3 بھاگ چکے ہوں گے، 1/3 بچیں گے۔ رات ہو جائے گی، جنگ بند ہو جائے گی، مسلمان ایک دوسرے سے کہیں گے کہ جس کے پاس کھانے کو زائد ہے وہ اپنے دوسرے بھائی کو دے دے، تم اور فجر ہوتے ہی اندھیرے میں نماز پڑھ لینا، اس کے بعد پھر ہم دوبارہ دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آئیں گے، اقامت جب ہو چکی ہوگی عیسیٰ علیہ السلام نماز ان کے پیچھے جو ہے وہ ادا کریں گے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اوپر زرہ بھی ہوگی، تو آپ اشارہ فرمائیں گے کہ لشکر سے کہیں گے کہ ذرا ہٹ جاؤ، یہ تمہارے دشمن دجال کی نظر میرے اوپر ذرا پڑنے دو، بس یہ مجھے دیکھ لے ایک مرتبہ۔ تو جو ہی دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس چھوٹے سے لشکر کے اندر دیکھے گا تو ایک دم سے پگھلنے لگ جائے گا اور واپس مڑے گا، اور مسلمان جو ہیں اس وقت غالب آ جائیں گے۔ جب پہاڑی سے نیچے اتریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اسے جو ہے وہ قتل کر ڈالیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک حاکم کی حیثیت سے ہوں گے، آپ دنیا میں نزول کے بعد 21 سال تک حکمرانی اور جہاد کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ دنیا میں نزول کے بعد وہ نکاح کریں گے اور نکاح کے بعد 19 سال قیام کریں گے، تو پتہ یہ چلا کہ نازل جب آپ ہوں گے تب اس وقت آپ کی عمر جو ہے وہ 33 سال، جب آپ اوپر گئے تھے تو نیچے آئیں گے تو 21 سال کے بعد آپ شادی کریں گے، تو آپ کی شادی گویا کہ جس وقت آپ کی عمر 50 اور 4 54 سال جس وقت آپ کی عمر ہوگی تب آپ نکاح کریں گے۔ اور آپ کے سسرال کون ہوں گے؟ یہ عرب کا قبیلہ ہے، وہ قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام کی نسل سے ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی انہی کی نسل سے ہوگی، شادی کریں گے، ان سے بچے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حج بھی کریں گے، حج کا احرام باندھیں گے۔ حج یا تو تمتع ہوگا یا قران ہوگا، یعنی آپ جو ہے وہ عمرہ اور حج اسی ایک ہی کے ساتھ کریں گے۔ 40 سال آپ اس کے اوپر رہیں گے، پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، آپ کے بچے بھی ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی فرما چکے، جب بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں میری قبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ بن جائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ قبر بنے گی ابوبکر صدیق، عمر کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جگہ